ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے شاہدی محترم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق اللہ العظیم وبلغہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت مرحما وملحما، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا الضحوک القتال، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ ای دین اللہ حتی یأتی امر اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الی یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کچھ باتیں جو آپ سے کرنی ہے، آپ کے سامنے رکھنی ہے، یہ وہ دل کے دکھ درد کی باتیں ہیں جو حالات آج مسلمانوں کے اوپر ہیں، جن حالات سے آج پوری امت مسلمہ گزر رہی ہے، خاص کر فلسطین کے حالات، جس سے ہر ایمان والا، ہر مسلمان بہت زیادہ غمگین، بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ حیران پریشان ہے۔ ہر ایک اندر سے، ایک گھٹن کے اندر، ایک پریشانی کے عالم کے اندر کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، خاص کر قبلہ اول اور وہاں کے رہنے والے مسلمان، ان کے ساتھ جو ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، یہودیت اور ان کے جو چیلے اور ان کے ساتھ دینے والے جو ان پر جس قدر ظلم و ستم کر رہے ہیں، افسوس کہ ان کے حالات سن کر، ان کی ویڈیو دیکھ کر رہا نہیں جاتا۔ ہر مسلمان، خاص کر پاکستان، عرب ممالک کے ہر مسلمان ایک پریشانی کے عالم، لیکن ہر ملک کی حیثیت، قوانین ان کو اس طریقے سے جوڑ کر رکھ دیا، آپس میں بٹوارہ کر کے رکھ دیا، تاکہ یہ لوگ کبھی بھی کسی وقت اگر کوئی ایسے حالات آ جائیں، ایک دوسرے تک پہنچ نہ سکیں۔ بیت المقدس کوئی عام جگہ نہیں،
بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے امامت کرا کر اس بات کو ثابت کروایا کہ یہ اب مسلمانوں کی جگہ ہے۔ اس میں امام جب نبی آخر الزمان ہے، اس میں امام آخری نبی، تمام کے تمام نبیوں کا سردار، اور اس کے بعد یہ امامت اس کی امتی ہے، یہی امتیوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا، اس کی چابیاں ملی اور بیت المقدس ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا، اور حضرت عمر فاروق نے اس وقت اس دور میں یہی اعلان کروا دیا، اب جزیرۃ العرب میں یہودی نہیں رہ سکتے، اب جزیرۃ العرب میں یہودی نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر قرآن میں فرما دیا کہ ضربت علیہم الذلۃ، ان کے اوپر ذلت جو ہے وہ جما دی گئی ہے، ان پر تھوپ دی گئی ہے، والمسکنت، اور پستی ان کے اوپر ڈال دی گئی، وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہودی یہ دنیا کے اندر سب سے سازشی فتنہ ور لوگ یہ یہودی ہیں۔ آج دنیا کے اندر اور آج سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے فتنے اٹھے، جتنے باطل ادیان مذہب ظاہر ہوئے، سب کے پیچھے یہی ایک ہی گروہ ہے، وہی یہودیت۔ چاہے آپ روافض کو لیں، شیعت کو لیں، قادیانیت کو لیں، خوارج کو لیں، ہر ایک طبقے کی آپ تحقیق کر کے دیکھ لو، سب کے پیچھے ایک ہی ہاتھ ہے۔ افسوس کے ساتھ آج مسلمان دھوکے میں، غفلت کے اندر، اور اللہ معاف کرے اچھے خاصے، لیکن دھوکے میں پڑ گئے۔ ہوا کیا، کس قدر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے کتنی بڑی سازش کی گئی۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کے ابدی دشمن، وہ لوگ منافق بن کر ہر دور کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت صدیق اکبر کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں یہ لوگ چھپ گئے، حضرت عثمان غنی کے دور میں پھر آئے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں علی کو شہید کروانے والے، حسن حسین کو شہید کروانے والے، اس کے بعد امت کے اندر فتنہ کرنے والے، خلافت عباسیہ کو ختم کرنے والے اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے والے، ایک ہی گروہ جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمانوں کا نام لے کر، مسلمانوں کو شعار استعمال کر کے اور غیروں کے اشارے پر ناچتے رہے، غیروں کے باتوں پر چلتے رہے۔ ہر دور میں اسلام کو جو نقصان ہوا ہے ان شریروں سے ہوا ہے، ان روافضوں سے ہوا ہے، ان شیعت یہ سب سے خطرناک فرقہ ہے۔ آج چند گاڑیاں، چند اسلحے، ان کو لے کر اتنے بڑے ملک فلسطین کو اتنے بڑے بارڈر کے اندر کلم کھلا داخل کر دیا گیا، بڑی سازش کے تحت کہ اپنے آپ کو، یہودیوں نے اپنے آپ کو پہلے مظلوم ظاہر کیا کہ ہم مظلوم ہو گئے، ہم پر ظلم کیا گیا، ہمیں مارا گیا، ہم پر ہزاروں راکٹیں برسائی گئی، ہائے، اور مسلمان فوراً ان کی باتوں میں آ گئے۔ مسلمان وہ لوگ جنہوں نے اسرائیل کے بارے میں آج تک ایک گولی نہیں چلائی، ایک الفاظ ان کے خلاف نہیں بولا، یکدم ان کو ہیرو بنا کر پیش کر دیا کہ ہے نہیں، بس حزب اللہ ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ دینے والے ہیں۔ یاد رکھو یہ وہی طبقہ ہے، یہ وہی جماعت ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شام میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا، بشار الاسد کے فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو کس قدر تکلیفیں دی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے، پورے شام کو برباد کر کے رکھ دیا۔
عمارتیں مسمار کر دی، سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا صرف اپنی حکومت جمانے کے لیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدام کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے حتی الامکان کوشش کی۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے صدام اور اس کی حکومت کو گرایا، عراق کے اندر ایک جنگ برپا کر دیا اور عراق میں سنیوں کے اوپر ظلم و ستم کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے لیبیا کے اندر امریکہ کا ساتھ